بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، مشہور و معروف کتاب شبہ پشاور ہدیہ سماعت کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب عالمی سطح پر مشہور ہے اور اتنی اہم ہے کہ اس کتاب کے ترجمے تقریباً ہر زبان میں ہوئے ہیں۔ شبہ پشاور کبھی خورشید خاور بنی، کبھی پشاور نائٹس۔ عنوان کے اعتبار سے یہ کتاب مناظر پر مشتمل ہے، لیکن غور سے پڑھا جائے یا سنا جائے تو میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ علم حدیث، علم کلام، علم تفسیر، علم فقہ، تاریخ گو کہ تمام اسلامی علوم کا خزانہ اس میں سمٹا ہوا ہے۔ چونکہ یہ ایک جامع کتاب ہے، لہذا پہلی بار اس کتاب کو ریکارڈنگ میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان بآسانی اس کتاب سے مستفید ہو سکیں، اور اس ترقی یافتہ دور کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کتاب کے مصنف حجت الاسلام سلطان الواعظین آقائی سید محمد شیرازی صاحب ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایران میں گزرا، اور جب واپس آپ اپنے وطن آئے 1927 عیسوی میں تو آپ کی علمی کاوشیں تقاریر اور مضامین کی شکل میں پوری دنیا میں مشہور ہونے لگی۔ علماء اسلام میں ایک انتشار پھیلا تو تقریباً 200 علماء آپ سے مناظرے کے لیے آئے اور 10 راتوں تک فارسی زبان میں گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر مذہب حقہ یعنی مذہب تشیع کو کامیابی ملی۔ کتاب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ پہلی نشست شب جمعہ 22 رجب 1345 ہجری، مولانا حافظ محمد رشید، شیخ عبدالسلام، سید عبدالحق اور مختلف طبقوں میں سے ان کے دوسرے علماء و بزرگان ملت رات کی پہلی ساعت میں وارد ہوئے اور ان حضرات سے انتہائی گرمجوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملا۔ اگرچہ وہ لوگ بہت دل گرفتہ اور ناخوش تھے، لیکن چونکہ میں جاہلانہ تعصب و عناد کی نظر نہیں رکھتا، لہذا اپنے اخلاقی فریضے پر عمل کرتا رہا۔ فریقین کے محترم افراد کی کثیر جماعت کے سامنے مذاکرات شروع ہوئے۔ رسمی طور پر فریق صحبت جناب حافظ محمد رشید تھے، لیکن کبھی دوسرے بھی اجازت لے کر داخل گفتگو ہو جاتے تھے۔ رسالوں اور اخباروں میں مجھ کو قبلہ و کعبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا، جو ہندوستان کے اہم مروجہ القاب میں سے ہیں، لیکن یادداشت کے ان صفحات میں اس کلمے کو بدل کر اپنے لیے خیر طلب اور حافظ محمد رشید صاحب کے لیے حافظ صاحب نے اپنا بیان شروع کیا۔ قبلہ صاحب، آپ کے پشاور تشریف لانے کے وقت سے اور برسر ممبر تقریریں کرنے سے اب تک بحث و مناظرہ اور اخلاقیات کے کافی جلسے ہو چکے ہیں۔ چونکہ ہم لوگوں پر لازم ہے کہ رفع اختلاف کے لیے کھڑے ہوں، لہذا شبہات کو رفع کرنے کے لیے مسافت طے کر کے پشاور آئے، اور آج امام باڑے میں آپ کے کلمات اور بیانات پورے طور سے سنے۔ آپ کا سحر بیان جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ آج کی رات بھی ہم آپ کی ملاقات سے فیض حاصل کرنے آئے ہیں، چنانچہ اگر آپ کی مرضی ہو تو شامل صحبت ہو کر آپ کے ساتھ کچھ بنیادی گفتگو کریں۔ جی، بہت خوشی کے ساتھ آپ کے کلمات اور ارشادات سننے کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ براہ کرم دیدہ تعصب کو بند رکھیں۔ ہم لوگ دو بھائیوں کی طرح انصاف و علم و منطق کی نگاہ سے شبہات کو حل کرنے کے لیے گفتگو کریں اور مجادلات، تعصبات قومی کو الگ رکھ دیں۔ قبلہ، آپ کا ارشاد بالکل بجا ہے۔ میں بھی ایک شرط رکھتا ہوں، امید ہے کہ آپ قبول کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ باہمی بات چیت میں ہم قرآنی دلائل سے تجاوز نہ کریں۔ جی حافظ صاحب، آپ کا یہ تقاضا عقلاء اور علماء کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یعنی علمی اور عقلی حیثیت سے غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے بلند مطالب مفسر کی تشریح کے محتاج ہیں، اور ہم مجبور ہیں کہ قرآنی کلیات کے ذیل میں معتبر اخبار و احادیث کے ذریعے ثبوت پیش کریں۔ قبلہ، یہ درست ہے، یہ ایک سلجھی ہوئی فرمائش ہے، لیکن میرا تقاضا ہے کہ جب ایسا کرنا ضروری ہو تو ہم متفق علیہ اخبار و احادیث سے ہی استدلال کریں، اور عوام سے کلمات اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں، اور غصہ اور تعصب سے الگ رہیں تاکہ دوسروں کے لیے مضحکہ نہ بن جائے۔ جی حافظ صاحب، بس سر و چشم، آپ نے بہت صحیح فرمایا۔ صاحبان علم و عقل، اور بالخصوص میرے لیے جس کو سیادت اور رسول اللہ سے انتساب کا فخر حاصل ہے،
قطعی مناسب نہیں کہ اپنے جد بزرگوار رسول خدا کی سیرت اور سنت سے انحراف کریں جو پورے حسن اخلاق پر فائز ہے، اور آئے مبارکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے مخاطب تھے اور قرآنی ہدایت کے خلاف عمل کریں، جیسا کہ ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنی وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قبلہ حضور معاف فرمائیے گا، چونکہ آپ نے اپنی تقریر کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت ظاہر کی ہے اور اسی طرح سے مشہور بھی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میری گزارش قبول کرتے ہوئے ہماری مزید واقفیت کے لیے اپنا شجرہ نسب بیان فرمائیے تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کا نسب کس سلسلے سے پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتہی ہوتا ہے؟ جی حافظ صاحب، میرا خاندان کا نسب حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ذریعے اس سلسلے سے رسول اللہ تک منتہی ہوتا ہے۔ محمد ابن علی اکبر اشرف الواعظین بن قاسم و بن حسن بن اسماعیل بن ابراہیم بن صالح ابن علی محمد ابن علی ابن محمد قاسم ابن محمد تقی مقبول الدین ابن حسین ابن حسن ابن محمد فتح اللہ ابن اسحاق ہاشم ابن ابی محمد ابراہیم ابن فتیان عبداللہ ابن احمد علی ابن حسن اور ابی جعفر محمد الحائری ابن ابراہیم امیر محمد عابدین ابن امام موسی کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام علی زین العابدین ابن امام عبداللہ الحسین سید الشہداء الشہید بلطف ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شجرہ جو آپ نے بیان کیا ہے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ تک منتہی ہوتا ہے، در حالانکہ آپ نے اپنے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ اس سلسلے نسب سے آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے کو اقربائے رسول میں سے کہتے، نہ کہ حضرت کی اولاد، کیونکہ اولاد وہی ہے جو رسول اللہ کی ذریت سے ہو۔ جی حافظ صاحب، ہمارا نسب رسول اللہ تک صدیقہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے پہنچتا ہے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ قبلہ صاحب، تعجب ہے آپ کے اوپر کہ اہل علم خبر ہو کر بھی ایسی بات منہ سے نکالتے ہیں، حالانکہ خود جانتے ہیں کہ آدمی کا سلسلہ نسب اور نسل اولاد کو لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکیوں سے نہیں، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹوں سے کوئی سلسلہ نہیں، لہذا آپ رسول اللہ کے نواسے اور دختر زادے سے ہیں، نہ کہ حضرت کی اولاد۔ حافظ صاحب، مجھ کو یہ خیال نہیں تھا کہ آپ حضرات اس بات میں اتنی ضد کریں گے، ورنہ میں جواب ہی نہ دیتا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری گفتگو میں کوئی ضد نہیں تھی، بلکہ میری رائے یہی ہے کہ جیسا کہ آپ بہت سے علماء بھی میرے ہم خیال ہیں، اور نسل اور ذریت اولاد لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکیوں سے نہیں۔ اگر آپ اس کے برخلاف اس بات پر کوئی دلیل رکھتے ہوں تو رسول خدا کی بیٹی کی اولاد حضرت ہی کی اولاد شمار ہوتی ہے، تو بیان کیجیے گا کہ اگر آپ کا استدلال مکمل ہوگا تو یقیناً ہم لوگ مان لیں گے، بلکہ ممنون بھی ہوں۔ جی حافظ صاحب، قرآن مجید اور فریقین کے اخبار معتبرہ سے بہت قومی دلیلیں موجود ہیں۔ میں متمنی ہوں بیان کیجیے تاکہ ہم مستفائز ہوں۔ حافظ صاحب، آپ کی گفتگو کے ضمن میں مجھ کو وہ مناظرہ یاد آیا جو اسی موضوع پر ہارون رشید خلیفہ عباسی اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے درمیان واقع ہوا تھا، اور حضرت نے ہارون رشید کو ایسا کافی جواب دیا تھا کہ اس نے اس کی تصدیق کی تھی۔ قبلہ کعبہ، بیان کیجیے وہ مناظرہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اور بیان کیجیے، میں بے داستگی سے مشتاق ہوں۔ ذریت رسول کے بارے میں ہارون رشید اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے سوال جواب۔ حافظ صاحب، ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابو قومی المقلب و شیخ صدوق، جو 4 صدی ہجری میں اکابر علماء فقہائے شیعہ میں سے تھے، علم حدیث کے نقاد اور حالات رجال کے ماہر تھے، علماء قم و خراسان کے درمیان حافظے اور کثرت علم میں کوئی ان کا مثل پیدا نہیں ہوا تھا۔ 300 تصانیف کے مالک تھے، جن میں ایک کتاب من لا یحذر الفقی شیعوں کی ان 4 کتابوں میں سے ہے، جن پر ہر زمانے میں انحصار رہا۔
381 ہجری میں ایران کے موجودہ پائے تخت تہران کے قریب رائے میں وفات پائی۔ آپ کی قبر شریف آپ تک اہل تہران اور باہر سے آنے والوں کی زیارت گاہ ہے۔ اپنی معتبر کتاب عیون اخبار رضا میں ابو منصور احمد ابن علی طبرسی نے کتاب احتجاج میں مناظرے کی مفصل کیفیت لکھی۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ایک روز ہارون رشید کے دربار میں گئے۔ اس نے آپ سے چند سوالات کیے، ان کے جوابات سننے، من جملہ ان کے سوالوں میں یہ سوال بھی تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اولاد رسول میں ہیں، حالانکہ پیغمبر کوئی نسل نہیں رکھتے، اور یہ مسلم ہے کہ نسل لڑکے سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ بیٹی کی اولاد ہو، حضرت نے کوئی نسل نہیں چھوڑی تو اولاد کیسی؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم نے ذریت نو یا ابراہیم، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، موسیٰ اور الیاس کو ہدایت کی جو سب کے سب صالحین میں ہے۔ یہ آیت امام نے پیش کی اور اس سے استدلال فرماتے ہوئے ہارون سے کہا کہ جو شخص تم سے عیسیٰ کے بارے میں تمہارے پاس وحی کے ذریعے ان کے حالات جاننے کے بعد بھی مجادلہ کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں، عورتوں اور ان لوگوں کو جو ہمارے نفس کی جگہ پر ہیں ساتھ لے کر واپس آئے، مباہلہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے حق میں تفریق کریں، بارگاہ الہی میں دعا التجا کریں۔ یہ آیت امام نے پیش کی، یعنی سوا اس کے اور کوئی بات نہیں کہ خدا تعالی نے ان کو مریم کے سلسلے میں انبیاء کی ذریت میں داخل فرمایا، اور اس طرح سے ہم کو ہماری ماں جناب فاطمہ زہرا سے رسول اللہ کی ذریت میں قرار دیا۔ امام فخر الدین رازی بھی تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 144 میں اسی آیت مبارکہ کے ماتحت مسئلہ پنجم میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن اور حسین رسول اللہ کی ذریت میں ہے، کیونکہ خدا نے اس آیت میں عیسیٰ کو جناب ابراہیم کی ذریت سے قرار دیا، در حالی کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہ تھا۔ یہ انتساب ماں کی طرف سے ہے، چنانچہ حسنین بھی اسی طرح سے ماں کی جانب سے ذریت رسول ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت باخر العلوم امام پنجم نے بھی حجاج کے سامنے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے کوئی اور دلیل بیان کروں؟ ہارون رشید نے عرض کیا کہ بیان کیجئے۔ آپ نے آیت مباہلہ پڑھی جیسا کہ میں نے ابھی پیش کیا، اور فرمایا کہ کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مباہلے کے موقع پر پیغمبر نے نصارہ کے مقابلے میں حکم خدا سے سوائے علی ابن ابی طالب، فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام کے کسی اور کو کسا کے نیچے داخل کیا۔ لہذا مطلب یہی نکلتا ہے کہ انفسنا سے حضرت علی ابن ابی طالب، نسائنا سے فاطمۃ الزہرا، ابنائنا سے حسن اور حسین مراد ہے، جن کو خدا نے اپنے رسول کے فرزند فرمایا ہے۔ جو ہی ہارون نے یہ واضح دلیل سنی بھی اختیار کہہ اٹھا، احسن یا ابوالحسن۔ چنانچہ ہارون کے مقابلے میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے اس استدلال سے کہ حسنین علیہ السلام فرزندان رسول ہیں ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک سارے سادات فاطمی اس افتخار جلیل سے سرفراز ہیں اور سب کے سب ذریت اولاد رسول ہیں۔ اس بات پر کافی دلائل کہ اولاد فاطمہ اولاد رسول سے ہیں، چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی جو آپ کے سربراہ آوردہ علماء میں سے ہیں، شرح نہج البلاغہ میں، اور ابو بکر رازی اپنی تفسیر میں اسی آیت اور جملہ ابن عینا سے استدلال کرتے ہوئے حسن اور حسین ماں کی طرف سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ خدا نے قرآن مجید میں عیسیٰ کو ان کی ماں مریم کی طرف سے لیکن اولاد ابراہیم میں داخل کیا ہے۔ محمد ابن یوسف کنجی شافعی کفایت الطالب میں، ابن حجر مکی سوائق محرقہ صفحہ 74 92 میں، طبرانی اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے خطیب خوارزمی مناقب میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ان اللہ عز و جل جعل ذریت کل بنی فی صلبۃ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، یعنی خدا عز و جل نے ہر پیغمبر کی ذریت خود اس کے صلب میں قرار دی، لیکن میری ذریت صلب علی میں قرار دی۔ دیکھیں کافی دلائل پیش کیے گئے، علماء اکرام کی کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے، خطیب خوارزمی مناقب میں اور سید علی حمدانی شافعی معدۃ القربہ میں، امام احمد ابن حنبل جو کہ ایک پورے فرقے کے امام ہیں جو آپ کے علماء میں سے ہیں، اور ان کی مسند میں، اور سلیمان حنفی ینابی المعدد میں نقل کرتے ہیں الفاظ کی تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں فرزند حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں
امر امامت پر قائم ہے، اور شیخ سلیمان حنفی نے یونابی المعدت کا 57واں باب میں اسی موضوع کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جو ذریت رسول سے متعلق ہے، اور ثابت کیا گیا کہ ذریت رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چلی ہے۔ طوائف مورخہ میں ابن حجر مکی جو 112 صفحے پر اسی چیز کو لکھتے ہیں، اور کفایت الطالب کے 100 بابوں کے بعد فصل اول کے آخر میں طبری نے ترجمہ حالات امام حسن میں خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا۔ یہ خلیفہ ثانی کا قول طبری نے نقل کیا ہے، اور حجر ابن مکی نے طوائف مورخہ میں بھی اس کو لکھا کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ حضرت نے فرمایا ہر حسب و نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے، اور ہر دختری اولاد کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ان کا باپ اور نسب ہوں۔ شیخ عبداللہ ابن عامر شیرازی شافعی نے کتاب الاحتیاف لعجب الاشراف میں اس حدیث کو امام بہقی سے اور دار ختنی نے عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ جلال الدین سیوطی کتاب احیاء اہل بیت بفضائل اہل بیت میں، اور اوسط طبرانی نے نقل کرتے ہوئے خلیفہ عمر سے نقل کرتے ہوئے سید ابوبکر شہاب الدین علوی نے رشقہ سارا سے، اور بجوز فضائل نبی میں جو مصر میں چھپی ہے، اولاد فاطمہ اولاد رسول ہے، لہذا شاعر کا جو شعر آپ نے پیش کیا وہ تمام مضبوط دلائل کے سامنے محمل نظر آتا ہے، جیسا کہ امام محمد ابن یوسف کنزی شافعی نے کفایت الطالب کے 100 باب کے بعد فصل اول کو اس شعر کے جواب میں اس مطلب سے مخصوص کیا کہ پیغمبر کے دخترزادے حضرت کے فرزند یہ شعر زمانے کفر کے شاعر ہیں، جس نے اس کو اسلام سے قبل نظم کیا تھا، جیسا کہ صاحب جامع الشواہد نے نقل کیا ہے۔ اسی قبیل کے کثرت کے سلسلے میں ہم لوگ فرزندان اولاد رسول اور ہمارا سب سے بڑا فخر اسی بات پر ہے کہ کسی شخص کے سوا ذریت رسول کے ایسا افتخار حاصل نہیں کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابنائے زمانہ اہل دنیا میں سے کوئی شخص اپنے اجداد کی بزرگی پر فخر و مباحت نہیں کر سکتا سوائے شرفاء و سعادات کے، جن کی نسبت خاتم الانبیاء حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر منتہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آپ کے دلائل بہت تسکین بخش اور مکمل تھے، جن سے سوائے ضدی اور متعصب اشخاص کے قطعاً کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے حقیقت کو بے نقاب کر کے ہم لوگوں کو مستفیض فرمایا، جس سے یہ بڑا شبہ رفع ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے نماز عشاء کے لیے مؤذن کی اذان کی آواز بلند ہوئی، کیونکہ برادران اہل سنت بصورت نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک دوسرے سے الگ اور اس کے وقت فضیلت پر بجا لاتے ہیں، برخلاف شیعوں کے جو رسول خدا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی جمع اور تفریق کے درمیان مختار ہیں۔ وہ حضرات مسجد جانے لگے اور فریضہ ادا کے لیے آمدہ ہوئے، لیکن بعض صحابان نے کہا کہ اگر واپس آنے اور مباحثات جاری رکھنے کا قصد ہے تو مسجد جانے آنے میں نشست کا کافی وقت نکل جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ جب تک اس صحبت کا سلسلہ ہے نماز عشاء اسی جگہ ادا کی جائے۔ فقط مولوی عبدالحی امام جماعت مسجد چلے گئے اور مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھا کر واپس آئے۔ یہ رائے سب حضرات نے قبول کی، لہذا ساری مدت مناظرے میں یعنی 10 راتوں تک اسی مقام پر نماز عشاء ہوتی رہی۔ چنانچہ وہ حضرات ایک دوسرے سے بڑے حال میں چلے گئے اور نماز والے کمرے میں واپس آئے۔ نواب عبد القیوم خان جو اہل تسنن کے شرفاء اور رؤسا میں سے ہے، بال کی کھال نکالنے کی اور جستجو کرنے کے لیے مشہور تھے، کہا کہ قبلہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو جب تک حضرات چائے نوش فرمائیں میرے دل میں موضوع بحث سے خارج ایک سوال ہے جس کو عرض کروں۔ قبلہ کعبہ نے کہا کہ فرمائیے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ نواب صاحب کہنے لگے کہ میرا سوال بہت مختصر ہے، کیونکہ مدتوں سے میرے دل میں تھا کہ باخبر شیعہ حضرات سے پوچھوں، لیکن اگر کوئی موقع ہاتھ نہ آئے تو آپ اس کا مناسب محل آ گیا ہے، لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات شیعہ سنت رسول کے خلاف نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر کس لیے پڑھتے ہیں؟ یہ نواب صاحب کا سوال تھا۔ پیغمبر نماز ظہرین و مغربین جمع و تفریق دونوں طرح سے پڑھتے تھے۔ اس پر قبلہ کعبہ نے کہا کہ اول یہ کہ آپ حضرات
علماء جلسہ کی طرف اشارہ ہے۔ جانتے ہیں کہ فروعی مسائل میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہیں، جیسا کہ آپ کے چاروں امام بھی آپس میں بہت اختلاف رکھتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ شیعوں کا عمل سنت رسول کے خلاف ہے، تو اس امر میں آپ کو اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ حضرت نماز کبھی یکجا کبھی الگ الگ ادا فرماتے تھے۔ فرمائیے نواب صاحب۔ اپنے علماء کی طرف رخ کر کے، کیا یہ صحیح ہے کہ رسول خدا جمع اور تفریق دونوں طرح سے نماز بجا لاتے تھے؟ تو فقط سفر اور عذر کے موقع جیسے بارش وغیرہ میں اس طرح سے عمل فرماتے تھے تاکہ امت تعصب اور مشقت میں مبتلا نہ ہو، ورنہ حضر میں ہمیشہ الگ الگ پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ قبلہ صاحب نے غلطی سے سفر کو عذر سمجھ لیا۔ فرمائیے قبلہ صاحب۔ نہیں، مجھ کو مغالطہ نہیں ہوا، بلکہ یقین رکھتا ہوں یہاں تک کہ آپ حضرات کی روایتوں میں موجود ہے کہ کبھی حضر میں اور کبھی بغیر کسی عذر کے بھی سرکار دو عالم نمازیں جمع ادا فرماتے تھے۔ قبلہ، میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے غلط فہمی سے شیعہ روایات کو ہماری روایتیں سمجھ لیا ہے۔ جی نہیں حافظ صاحب، شیعہ راوی تو اس مقصد میں متفق ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے آپ کے راویوں پر، اس بارے میں متعدد صحیح روایتیں سیاح اور آپ کی معتبر کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کی نظر میں ہوں تو ان کا حوالہ بیان کیجیے۔ حافظ صاحب، مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح کے اندر باب اتما بین الصلاتین فی الحضر میں راویوں کا سلسلہ نقل کرتے ہوئے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی رسول خدا نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو بغیر خوف اور سفر کے ملا کر ادا فرماتے تھے۔ اور پھر ابن عباس سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ اصلیت مع نبی سمانیہ جمعان و سامان، یعنی ہم رسول خدا کے ساتھ 8 رکعت نماز ظہر عصر اور 7 رکعت نماز مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے۔ اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جزو اول میں صفحے 221 میں اسناد صحیح کے ساتھ لکھا۔ اور علاوہ ازیں دوسری حدیث کے ابن عباس نے کہا، یعنی رسول خدا نے مدینے کے اندر حالت اقامت میں بغیر مسافرت کے 7 رکعت اور 8 رکعت یعنی مغرب و عشاء اور ظہر عصر کو ملا کر پڑھا۔ یہ آپ کے معتبر علماء کے نام ہیں جن کے حوالے میں نے پیش کیے۔ امام مسلم اسی طرح کے کئی حدیث نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن شفیق نے کہا کہ ایک روز پیغمبر عبداللہ ابن عباس عصر کے بعد ہمارے سامنے خطبہ پڑھ رہے تھے اور شریک صحبت تھے، یہاں تک کہ آفتاب نے غروب کیا، ستارے ظاہر ہو گئے، لوگوں نے الصلاۃ الصلاۃ کی آواز دینی شروع کی، لیکن ابن عباس نے اعتنا کی۔ اسی وقت بنی تمیم میں سے ایک شخص اٹھا اور بآواز بلند کہنے لگا الصلاۃ۔ ابن عباس نے کہا کہ مجھ کو سنت یاد دلاتے ہو، حالانکہ میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ نے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو جمع فرمایا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ اسی کلام سے میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا، میں نے جا کر ابو ہریرہ سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور کہا حقیقت وہی ہے جو ابن عباس نے بیان کی، یعنی ابو ہریرہ بھی اس روایت کے راوی ہے کہ پیغمبر اکرم نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے طریقے سے بھی عبداللہ ابن شفیق عقیل سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ منبر پر عبداللہ ابن عباس کی تقریر نے طول کھینچا، یہاں تک کہ اندھیرا پھیل گیا۔ ایک شخص نے پے در پہ 3 بار الصلاۃ کی آوازیں بلند کی۔ ابن عباس جھنجلا گئے اور کہا کہ مجھ کو نماز تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ہم زمانہ رسول خدا میں 2 نمازوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر کو اور عصر۔ زرخانی نے بھی، جو آپ کے اکابر علماء میں سے، دیکھیں امام احمد ابن حنبل اور مسلم ابن حجاج، ان علماء کے علاوہ زرخانی جو آپ کے اکابر علماء میں سے ہے، شرح موطا مالک میں باب جمع بین الصلاتین میں صفحے 363 پر نسائی سے بطریق عمر ابن حرم ابن شعاذ سے نقل کرتے ہیں کہ بعض بصرہ میں نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء پڑھتے تھے تو بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہو، کوئی چیز حائل ہو، کہتے تھے کہ رسول خدا اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر و عصر کے ساتھ اور مغرب عشاء کے ساتھ۔ نیز مسلم نے صحیح میں، مالک نے موطا میں اور باب جمع بین الصلاتین میں، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند میں سلسلہ روایت کو نقل کرتے ہوئے سعید ابن جبیر کے ذریعے ابن عباس سے روایت کی
انہوں نے کہا یعنی رسول خدا نے مدینے میں نماز ظہر و عصر کو ملا کے پڑھا بغیر خوف و بارش کے۔ ابو زبیر کہتا ہے کہ میں نے ابو سعید سے سوال کیا کہ پیغمبر کس وجہ سے نماز کو جمع فرماتے تھے، تو سعید نے کہا کہ یہی سوال میں نے ابن عباس سے کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا یعنی اس لیے جمع فرماتے تھے کہ حضرت کی امت میں سے کوئی شخص سختی اور مشقت میں نہ پڑے۔ اور چند دوسری روایتوں میں بھی نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول خدا نے ظہر و عصر مغرب و عشاء کے درمیان جمع فرمایا بغیر اس کے کہ کوئی خوف ہو یا بارش ہو۔ اس بارے میں روایتیں کثرت سے نقل کی گئی ہیں، لیکن جمع بین الصلاتین کے جواز پر سب سے واضح دلیل یہی جمع بین الصلاتین کے نام سے ایک ساتھ ابواب کی تعین اور اسی باب میں احادیث جمع کا نقل کرنا تاکہ جمع کے جائز ہونے کی دلیلیں ہیں، ورنہ ایک مخصوص باب حضر میں ایک باب سفر میں نمازوں کو جمع کرنے پہ قائم کرنا۔ چنانچہ یہ منقولہ روایتیں صحاح اور آپ کی دوسری معتبر کتاب میں سفر و حضر دونوں میں اس کے جائز ہونے سے تعلق رکھتی۔ حافظ صاحب اولن جب سارے ارباب صحاح جیسا مسلم، نسائی، احمد ابن حنبل، ایسا کوئی باب یا نقل روایات صحیح بخاری موجود نہیں ہے؟ صحیحین میں مسلم و بخاری کے شارحین آپ کے دوسرے بڑے علماء نے نقل کیا ہے، یہی ہمارے مطلب اور مقصد کے لیے کافی ہے۔ دوسرے امام بخاری نے بھی انہیں روایات کو جنہیں دوسروں نے نقل کیا ہے اپنی صحیح میں درج کیا، لیکن پوری چالاکی کے ساتھ ان کے محل یعنی جمع بین الصلاتین سے دوسرے محل پر منتقل کر دیا گیا۔ چنانچہ باب تاخیر الظہر الی العصر من کتاب المواقیت الصلاۃ، باب ذکر العشاء اور وقت مغرب کا مطالعہ کیجیے، ان کا جائزہ لیجیے تو یہ جمع بین الصلاتین کی ساری حدیثیں نظر آئیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کی اجازت اور رخصت کے عنوان کے ساتھ ان حدیث کا نقل کرنا بتاتا ہے کہ یہ جمہور علماء فریقین کا عقیدہ ہے۔ ایسی صحیح مسلم یا رازی نے ان شرحوں میں انہوں نے صحیح بخاری کی لکھی ہے، زرخانی نے شرح موطا میں اور آپ کے دوسرے اکابر علماء نے حدیث ابن عباس کو نقل کرنے کے لیے بعد ان کی صحت اور اس کا اعتراف کیا یہ حدیث حضر میں جمع بین الصلاتین کی اجازت اور رخصت کی دلیل ہے تاکہ امت والے ہر جو مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ کیوں کا ممکن ہے کہ زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث جمع کے عمل پر مروی ہوں، لیکن علماء حکم اور عمل میں ان کے خلاف راستہ اختیار کریں؟ کہیے نواب صاحب، جیسا کہ میں نے بھی حافظ صاحب سے کہا، یہ بات صرف اسی موضوع سے مخصوص نہیں ہے، بات کو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ خاص اس موضوع میں بھی حضرات فقہائے اہل تسنن نے یا تو غور و فکر کے تصور سے یا کسی اور سبب سے، مجھ کو معلوم نہیں، ان معتبر حدیثوں کو ان کے ظاہر کے خلاف محل سی تعویلیں کی ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ شاہد یہ حدیثیں عذر کے موقع سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا خوف و وہم، بارش، آندھی وغیرہ۔ چنانچہ آپ کے اکابر متقدمین میں سے ایک جماعت جیسے امام مالک، امام شافعی اور مدینے کے چند فقیہوں نے اسی تعویل کے ساتھ فتویٰ دیا ہے، حالانکہ اس عقیدے کو ابن عباس کی حدیث رد کر رہی ہے جو صاف صاف کہتے ہیں کہ من غیر خوفا ولا مطر، یعنی بغیر کسی خوف و خطر کے پیغمبر نے نمازوں کو ملا کے پڑھا ہے۔ بہرحال معتبر ساری روایتیں آپ کے سامنے ہیں، بخاری میں بھی روایتیں موجود ہے، لیکن عنوان الگ الگ عنوان کے تحت اس حدیث کو وہاں نقل کر دیا گیا۔ صحیح بخاری باب صلاۃ الظہر مع العصر والمغرب مع العشاء، صفحہ نمبر 392 جزء دوم میں۔ اسی طرح علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری میں اور دوسرے شارحین آپ کے علماء محققین نے ایک جم غفیر نے لکھا کہ اس قسم کی تعویلیں ظواہر احادیث کے خلاف ہیں۔ اس بات کی قید لگانا کہ ہر نماز حتمی طور پر الگ الگ پڑھنا ترجیح بلا مروجہ اور تخصیص بلا مختص ہے۔ نواب صاحب فرمائیے۔ پھر یہ اختلاف کہاں سے آیا کہ مسلمان بھائیوں کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں گے
باہم عداوت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اعمال کی مذمت و قضا کرتے ہیں؟ نواب صاحب، اولن یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کو عداوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو میں مجبور ہوں کہ شیعیان نے اہل بیت طہارت خاندان رسالت کی طرف سے دفاع کروں کہ ہم شیعوں کی جماعت برادران اہل تسنن کے علماء اور عوام میں کسی کو بھی حقارت یا عداوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو اپنے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں۔ البتہ ہم کو بہت افسوس ہے کہ غیروں، خارجیوں، ناصبیوں اور امویوں کے غلط پروپیگنڈے اور شیاطین جن و انس کی تحریکیں برادران اہل سنت کے دلوں میں کس لیے گھر کر لیتی ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے شیعہ بھائیوں کو جو قبلہ، کتاب، نبوت، تمام احکام، واجبات، مستحبات پر عمل اور کبائر معاصی کے ترک میں ان کے ساتھ شریک ہیں، رافضی، مشرک، کافر جانتے ہیں، اپنے سے جدا قرار دیتے ہیں، بغض و عداوت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ثانیاً آپ نے فرمایا کہ یہ اختلاف کہاں سے آیا، تو میں سوز دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آتش بزاں شمع فتت کی بنا نہاد، ابھی یہ عرض کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اس قسم کے اختلافات کا چشمہ کہاں سے پھوٹا۔ شاید انشاءاللہ آئندہ راتوں میں موقع محل کی مناسبت سے اس کی نقاب کشائی کی جائے گی، آپ خود اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ثانیہ، نماز جمع و تفریق کے بارے میں حضرات فقہائے اہل سنت نے مذکورہ روایتوں کو جو مطلقاً نماز ظہر و عصر عشاء کو ملا کر پڑھنے کی اجازت دی اور اس پہ دلالت کرتی ہے کہ امت کی سہولت و راحت و سختی کے لیے اس کی اجازت دی گئی اور سب اس پر متفق ہے۔ قبلہ صاحب، مجھ کو بہت مسرت ہے کہ میں نے پہلی ہی نشست میں قبلہ صاحب کے معلومات کا پتہ لگایا ہے اور یہ جان لیا کہ میرا فریق صحبت وہ شخص ہے جو زیادہ محدود نہیں ہے اور ہماری کتابوں سے پوری طریقے سے باخبر ہے، جس طرح سے جیسا کہ آپ نے فرمایا، بالکل بجا فرمایا قبلہ، کہ ہم اسی پہلی گفتگو کی طرف رجوع کریں۔ آپ کی اجازت سے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فصیح و بلیغ بیان سے ثابت کر دیا کہ آپ حجازی و ہاشمی اور ایسے پاک نسب کے عامل ہیں کہ تو یہ کیوں کر ہوا کہ مجوسیوں کے مرکز ایران میں آبستے اور چنانچہ اس ہجرت کا سبب اور تاریخ بیان فرمائیے تاکہ ہم لوگ اس کے مستفیض ہو کے ہم لوگ بہت مسرور ہوں گے۔ اس محل پر قبلہ سلطان الواعظین نے اپنے اجداد کی ہجرت کا سبب اور مفصل تاریخ بیان فرمائی ہے جو اختصار کا لحاظ کرتے ہوئے حذف کی جاتی ہے، لیکن اسی سلسلے میں ضمناً ظہور خبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر آ گیا جس کے بارے میں گفتگو کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔ قبلہ، لیکن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی قبر اس زمانے تک کس حال میں تھی کہ 150 سال کے بعد ظاہر ہوئی؟ حافظ صاحب، چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت خلافت معاویہ اور بنی امیہ کی فتنہ انگیزی کے زمانے میں واقع ہوئی، لہذا حضرت نے وصیت فرما دی تھی کہ آپ کا جسد مبارک رات کے وقت پوشیدہ طریقے پر دفن کیا جائے، یہاں تک کہ کوئی علامت بھی قبر پر باقی نہ رہے۔ صرف چند اصحاب اور خاص ان حضرات کے فرزند دفن کے موقع پر حاضر تھے اور 21ویں رمضان کی صبح کو اس لیے دشمنوں پر معاملہ مشتبہ ہو جائے اور وہ قبر مبارک کی جگہ معلوم نہ کر سکیں، وہ ایک کو مدینے کی طرف اور ایک کو مکے کی جانب سے روانہ کیا گیا۔ اسی وجہ سے ان حضرات کی قبر مبارک برسوں پوشیدہ رہی، سوائے حضرت کے فرزندوں اور خاص اصحاب کے کوئی شخص ان جناب کے مدفن اور قبر سے واقف نہ تھا۔ اس وصیت اور قبر کو پوشیدہ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ حافظ صاحب، غالباً بنی امیہ بے دین کے خوف سے ایسا ہوا، کیونکہ یہ لوگ ظالم و باغی اور مخصوص طور پر آل محمد علیہ السلام کے شدید دشمن تھے۔ قبر کی بے حرمتی نہ ہو جائے، لہذا اسے حکم دیا گیا کہ قبر کے نشان کو پوشیدہ رکھا جائے۔ بھائی، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ مرنے اور میت کی قبر میں دفن ہونے کے بعد کوئی مسلمان چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو ایسا کبھی عمل انجام دے؟ حافظ صاحب، یہ ہو سکتا ہے بنی امیہ کے دلدوز حرکات سنیں۔ غالباً آپ نے بنی امیہ کے سوائے زمانہ تاریخ اور ان کے شرمناک
اور دلدوز حرکات کا مطالعہ نہیں فرمایا۔ اس شجرہ ملعونہ اور جماعت قبیصہ نے جس روز سے خلافت اور امارت مسلمین کی لجام ہاتھ میں لی، اس دن سے مسلمانوں کے اندر ظلم و تعدی اور فساد کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا کیا ظلم انہوں نے کیے، کتنے کتنے خون نہیں بہائے، کیسی کیسی عزتیں برباد نہیں کی۔ یہ رسوا بے وقعت قوم کس چیز کی پابند نہیں۔ چنانچہ ان کی بدعمالیوں کو آپ کے بڑے بڑے علماء اور مورخین نے انتہائی خجالت کے ساتھ ضبط تحریر میں لایا۔ خصوصیت کے ساتھ علامہ مقریظی ابو العباس احمد ابن علی شافعی نے، جو آپ کے اکابر علماء میں سے، اپنی کتاب النزع والتقاسم فیما بین بنی ہاشم و بنی امیہ میں ان کی دلسوز حرکتوں اور بدعمالیوں کو تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ وہ زندہ اور مردہ میں فرق نہیں کرتے۔ نمونے کے لیے اس بدنام زمانہ قوم یعنی بنی امیہ کے دلدوز اعمال کی نشانیاں، اہم تاریخی واقعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ حضرات تعجب کریں کہ سمجھ لیں کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں سند اور بنیاد کے ساتھ ہے۔ اور وہ اہم واقعے حضرت زید ابن علی ابن حسین اور ان کے فرزند یحییٰ کی شہادتیں ہیں، جن کو فریقین کے جملہ مورخین نے لکھا۔ جب ہشام ابن عبد الملک ابن مروان 115 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا، اور یہ بہت قسی القلب اور مغلوب الغضب شخص تھا، اس نے ظلم و تعدی شروع کی، اور مخصوص طور پر بنی ہاشم کے حق میں خود اس کے پیروں نے تکلیف دہی اور ایذا رسانی کی انتہا کر۔ آخر کار اقتائے زمانہ سخی شریف عالم و زاہد و فقی جناب زید ابن علی یعنی زید شہید کے پاس فریاد کے لیے تشریف لے گئے اور شام سے ملاقات کی، قبل اس کے کہ آپ اپنے آنے کی عرض بیان کرتے، وہ بجائے اس کے اپنے تازہ وارد مہمان، اور وہ بھی رسول اللہ کے پارے تن کی امداد اور داد رسی خاطرداری کرتا، پہنچتے ہی سخت توہین کے ساتھ پیش آیا، ایسے فحش گالیوں کے ساتھ جن کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا، آپ کو دربار خلافت سے نکال دیا۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے بڑے بڑے مورخین نے، جیسے امام مسعودی مروج الذہاب جلد دوم صفحہ 181 میں، اور علامہ مقریظی النزع والتقاسم فیما بین بنی ہاشم و بنی امیہ میں، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں، اور دوسرے لوگ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ شدید گالیاں اور شدید چونٹیں کھانے اور خلیفہ کے پاس سے نکالے کے بعد آپ مجبور شام سے کوفہ تشریف لے گئے۔ دفع ظلم کے لیے امویوں کے خلاف ایک پارٹی تیار کی۔ حاکم کو یوسف ابن حجاج ثقفی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے پر لایا، اور وہ جناب ہاشمی شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ کامیاب جنگ ہوئی، اور لازمی ہو جائے کہ نہ پشت کے ساتھ موت کی طرف بڑھ۔ اچانک دشمن کا ایک تیر پیشانی مبارک پر لگا، اور آپ نے شربت شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے فرزند یحییٰ شیعوں کے ہمراہ اس ہنگامے میں اپنے پدر بزرگوار یعنی زید شہید طریقے پر اٹھائے شہر کے کنارے پانی کے نہر کے درمیان قبر کھود کر دفن کیا اپنے والد کو، اور لحد بند کر کے بعد اوپر سے پانی جاری کر دیا، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ قبر مبارک کہاں ہے۔ لیکن اشرار پسندوں نے یوسف کو خبر دی کہ اس نے چند آدمی بھیجے جو ان جناب کی قبر کھود کر میت کو باہر لائے، اور سر اقدس کاٹ کر ہشام کے پاس شام کی طرف روانہ کیا۔ اس کمینے اور بد اصل ملعون نے یوسف حاکم کو کوفہ لکھا۔ جناب زید کے جسم کو اریاں کر کے سولی پر لٹکایا، اور ان ملائن نے اس پر عمل درآمد کی۔ محض 1921 ہجری میں ذریت رسول کا بدن برہنہ کر کے دار پر آویزاں کیا گیا۔ پورے 400 سال تک اس عالم و زاہد فرزند رسول کا جسم لٹکتا رہا، یہاں تک کہ 20 میں جب ولید ابن یزید ابن ملک ابن مروان ہوا تو اس کے حکم سے امیدوار کان اتار کر آگ میں جلائے گئے۔ اس کے بعد ان کی خاکستر ہوا میں اڑا دی گئی۔ اسی طرح ان فرزند یحییٰ کی شہادت اس ملعون نے جناب یحییٰ ابن زید کے جسم کے ساتھ جو کیا بلاد خراسان میں سے ہے، کیونکہ ان بزرگوار نے بھی بنی امیہ کے ظلم و جور کے خلاف مقادست کی
اور میدان جنگ میں شہید ہوئے، آپ کے سر کو بدن سے جدا کر کے شام بھجوایا اور پدر بزرگوار کی طرح آپ کا جسم بھی دار پر لٹکایا۔ 6 سال تک اسی طرح آویزاں رہا جسم، اور دوست دشمن دیکھتے رہے، روتے رہے۔ ولید واصل جہنم ہوا۔ ابو مسلم خراسانی جو بنی عباس کی خیر خواہی میں بنی امیہ کے مقابل میں پڑا تھا، اس نے اولاد رسول کے جسم کو دار ظلم سے نجات دے کر، جو کہ گرگان میں دفن ہے، آپ کی خبر اب تک عام طور پر زیارت گاہ ہے مسلمانوں کے لیے جرجان۔ سارے اہل حبشہ یہ واقعہ سن کر متاثر ہوئے، بلکہ رونے لگے اور بے اختیار ملائم پر لہذا اس خبیث و لعین خاندان کے ایسے اقدامات کے پیش نظر جن کا ذکر نمونہ ذکر کیا گیا، کوئی تعجب نہیں تھا اگر ان لوگوں کو موقع ملتا تو امام میں برحق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ کرتے جیسا کہ زید شہید اور یحییٰ ابن زید کے ساتھ کیا۔ اسی لیے حضرت علی کی قبر کے نشان کو چھپا دیا گیا۔ اس کا پتہ ہارون رشید کے زمانے میں چلا کہ ہارون رشید شکار کی غرض سے نکلا، اس نے ہرن کے تعاقب میں اپنے شکاری کتوں کو چھوڑا، یعنی جب کتے واپس آ گئے ہرن نیچے اترا۔ بارہا یہ ہوتا رہا کہ شکاری کتے ہرن کا تعاقب کرتے، ہرن جا کے اسی مقام پہ بیٹھ جاتے۔ اب یہاں ہارون رشید کو شبہ ہوا کہ آخر کیا بات ہے، اس ٹیلے کے نیچے کوئی بزرگ شے دفن ہے۔ چونکہ ہرن پاک جانور ہے، وہ ٹیلے کی حدود میں جا رہی ہے، اور کتا نحس جانور ہے، لہذا وہ ٹیلے سے دور ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس خبر کا نشان بتائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے۔ تو ایک بوڑھے نے کہا کہ میں جانتا ہوں، بوڑھے نے کہا کہ میں اس کا راز جانتا ہوں، لیکن کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، خلیفہ اس کو امان دے۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کے ہمراہ اس نے اس ٹیلے پر زیارت اور نماز ادا کی۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کیا چیز ہے، تو اس نے کہا کہ ہم لوگ اس جگہ امام جعفر صادق کے ساتھ زیارت کو آئے تھے۔ ان حضرت نے فرمایا کہ مقام پر ہمارے جد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے جو عنقریب ظاہر ہوگی۔ تو خلیفہ کے حکم سے وہ جگہ کھودی گئی، یہاں تک کہ ایک قبر کی علامت ملی، اور اس پر وہیں پر ایک لوح نظر آئی جس پر سریانی حفظ میں 2 سطریں لکھی تھی، اور ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما حضر نوح النبی لعلی وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ الطوفان بیسبہی مارتن عام، یعنی یہ وہ خبر ہے جسے نوح پیغمبر نے حضرت محمد مصطفیٰ کے وصی علی علیہ السلام کے لیے طوفان نوح سے 700 برس پہلے تیار کی ہے۔ ہارون نے اس کا احترام کیا اور حکم دیا کہ مٹی اپنی جگہ پر ڈال دی جائے۔ پاپ ادا ہو گیا، 2 رکعت نماز ادا، کافی گریہ کیا، اپنے کو قبر مطہر کی خاک پر غلطاں کیا۔ پھر اس کے حکم سے یہ کیفیت مدینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لکھی گئی اور معاملے کی حقیقت یافت کی گئی۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ہاں، اسی مقام پر میرے جد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ چنانچہ ہارون کے حکم سے ان حضرت کی قبر مطہر پر ایک پتھر کی عمارت بنی جو حجر ہارونی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ خبر چاروں طرف مشہور ہو گئی اور مومنین سامان سفر مہیا کر کے حضرت کی زیارت کے لیے پہنچے۔ لہذا جناب سید ابراہیم موقع ملتے ہی شیراز سے عازم سفر ہوئے اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد کربلا معلیٰ اور دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت نے جد بزرگوار حضرت عبداللہ حسین جوارت میں دفن ہوئے۔ ان کی قبریں شریف رواق میں اور حضرت کے شمالی مغربی گوشے میں دوستوں کی قبریں ہیں۔ مدفن امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ قبلہ و کعبہ، میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ آپ نے فرمایا ہے اس کے باوجود مولانا علی کرم اللہ وجہہ کی قبر نجف میں نہیں ہے، کیونکہ علماء کو اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوفے کے دارالامارہ میں، بعض نے کہا کہ قبلہ مسجد جامع کوفہ میں، بعض نے لکھا کہ مسجد کوفہ کے باب کندہ میں، بعض کا قول ہے کہ رہبہ کوفہ میں، اور بعض دوسروں کا بیان ہے کہ قبرستان بقیع کے اندر
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے پہلو میں ہے۔ ہمارے افغانستان میں کابل کے نزدیک بھی ایک مقام مرزا علی کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ہے کہ مولانا علی کرم اللہ وجہہ کا جسد مقدس لوگوں نے ایک صندوق میں رکھ کر اور اونٹ کی پشت پر باندھ کے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ ایک جماعت اس خیال سے کہ صندوق کے اندر قیمتی سامان یا قیمتی چیزیں ہوں گی اس کو چھین لے گئے۔ جب کھولا تو ان حضرت کا جسد مبارک دیکھا تو کابل میں لا کر اس مقام پر دفن کر دیا، اور اس وجہ سے عام طور پر لوگ اس بقیے کا احترام کرتے ہیں۔ قبلہ فرمائی، کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں آپ؟ حافظ صاحب، یہ سارے اختلافات ان حضرت کی وصیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے، کیونکہ آپ نے پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا اور جس کی تفصیل میں نے ضروری نہیں سمجھی تھی۔ چنانچہ امام بحق ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین نے اپنی رحلت کے وقت اپنے فرزند امام حسن مجتبی سے فرمایا کہ مجھ کو نجف میں دفن کر دینے کے بعد میرے لیے 4 مقامات پر 4 قبریں تیار کروانا، مسجد کوفہ میں، رہجہ میں، خانہ جودہ میں اور غرہ میں، تاکہ کوئی شخص میری خبر سے آگاہ نہ ہو۔ اور دراصل یہ اختلاف آپ کے علماء کے درمیان ہے جو دوسرے اشخاص کی باتوں سے اثر پذیر ہوتے ہیں، ورنہ علماء شیعہ کی جماعت اس قول پر متفق ہے کہ ہاں حضرت کی قبر مطہر نجف اشرف میں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اہل بیت طہارت سے حاصل کیا وہ یقینی چیز ہے۔ اہل بیت ادرا بما فی البیت، یعنی گھر والے سب سے زیادہ گھر کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت علی کا مزار کابل کے قریب ہے تو یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے، اور یہ شہرت مکمل طور پر غلط ہے۔ یہ قضیہ ایک صحیح قبر کے مقابلے میں افسانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ مجھ کو تعجب ہے کہ آپ کے علماء پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہر محل میں عطرت طاہرہ اور ان کے اقوال سے جدائی اختیار کی، یہاں تک کہ اس پر بھی آمدہ ہوئے کہ باپ کی قبر کی جگہ اس کے فرزند سے دریافت کریں تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو۔ یقینی بات ہے کہ دوسروں کے مقابل میں اولاد باپ کی قبر اور مدفن سے زیادہ آگاہی رکھتا ہے۔ اگر ان شہرتوں سے کوئی بات درست ہوتی یقیناً ائمہ طاہرین اپنے شیعوں کو اس کی اطلاع دیتے، حالانکہ ان کے برعکس نجف اشرف کے لیے تقویت فرمائی، بلکہ خود تشریف لے گئے اور شیعوں کو بھی نجف اشرف میں حضرت کی زیارت گاہ کی ترغیب دی۔ یعنی چھٹا قول یہ ہے کہ قبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف میں اسی مقام پر ہے جس کی آج کل عام طور سے زیارت کی جاتی ہے۔ بظاہر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہی زبان رو خلائق بھی ہے۔ اسی طرح آپ کے دوسرے علماء خطیب خوارزم نے مناقب میں، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں، اور ابن عابد الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں، اور فیروز آبادی نے قاموس میں لغت نجف کے تحت میں دوسروں نے نقل کیا ہے کہ ان حضرت کا مدفن نجف اشرف میں ہے، یعنی حضرت علی کا مدفن نجف اشرف میں ہے۔ سب نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہے۔ جب مذاکرات یہاں تک پہنچے تو مولوی سید عبدالحی نے گھڑی دیکھ کر فرمایا کہ رات گزر چکی ہے، لہذا اب اجازت دیجیے، بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل شب میں ہوگی۔ ہم لوگ جلد ہی آ جائیں گے تاکہ بات چیت کے لیے زیادہ وقت مل سکے۔ اس طرح پہلی نشست تمام ہوئی۔